اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سمیع ابراہیم صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سمیع ابراہیم صاحب آپ کے وقت کا. سینئر صحافی اینکر پرسن سید امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر عباس آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں آج ٹرانسمیشن میں. ایک جانب سمیع صاحب بہت بڑا یہ کراؤڈ اسلام آباد میں اکٹھا ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں، پھر ایک کراؤڈ ہے جو جی ٹی روڈ کے ذریعے آ رہا ہے اسلام آباد کی جانب، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام آباد میں ہیں. تو یہ اسلام آباد تو اس وقت خاصا چارجڈ ہے، لیکن معاملہ اصل یہ ہے کہ اس چارج کراؤڈ کو لے کر آج عمران خان صاحب کیا کوئی نئی تاریخ بنانا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے سر؟ وہ جو سرپرائز کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں عمران خان جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل آبویس ہے، یہ ایک سیاسی موو ہے. ان کی جماعت کے کچھ لوگ ان کو چھوڑ گئے، اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے. انہوں نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹ دیں گے. اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی کہ عمران خان پاکستان کی خدمت نہیں کر سکے، انتہائی ان پاپولر وہ وزیر اعظم ہیں، اور الائز بھی اب ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے. یہ ایک سینیریو تھا. اس میں عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں تک جائیں گے، انہیں بتائیں گے کہ بھئی میرے خلاف سازش کیوں ہو رہی ہے. پچھلے ایک مہینے سے یہ گیم ہو رہی، انہوں نے بہت جلسے کیے، ٹی وی پر خطاب کیا، لوگوں کو بتایا، اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں نے ان کے بیانیے کو خرید لیا. پیپل باٹ ہز فلسفی. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے، پیسے کا استعمال ہوا ہے، ہارس ٹریڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اور جو ایک بڑی بات عمران خان بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو مہنگائی ہے یہ انٹرنیشنل فنامنا ہے. آپ امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، یہ جو ساری قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ سارا اس کا کوئی ڈومیسٹک وجہ نہیں ہے. یہ جو فلسفی تھی، لوگوں نے اس کو، جو ان کے ووٹرز تھے انہوں نے اس پر یقین کیا. اس کے بعد وہ جلسوں میں آنا شروع ہوئے، اور وزیر اعظم نے یہ سوچا کہ ایک بڑا جلسہ کروں، جو میرے لوگ چھوڑ کے مجھے چلے گئے ہیں وہ واپس آ جائیں، اس خوف سے کہ ہم تو پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ نون لیگ کی ٹکٹیں ملیں گی تو جیت جائیں گے، لیکن اب تو جیتنا مشکل ہے. تو یہ انہوں نے جو ان کی پولیٹیکل جو ایک مینوورنگ تھی وہ کامیاب ثابت ہوئی. ان کی یہ جو سیاسی جو شطرنج تھی اس پر ان کی چال کامیاب ہوئی ہے، اور لوگ خوفزدہ ہو گئے ہیں. اور اتحادی بھی سوچیں گے کہ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ انکمبنٹ ہیں، مہنگائی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر ان کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنے سیاسی مستقبل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کل میں کمالیہ میں تھا کل، اس سے پہلے میں حافظ آباد بھی گیا ہوں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جلسہ نہیں تھا، ایک فیسٹیول تھا. ایوری باڈی واز آؤٹ. اور یہ جتنے لوگ، یہ جو ابھی تحریک انصاف والے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، دعویٰ کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اتنے ہی لوگ آئیں گے. اور اس وقت پورا چارج ہے کراؤڈ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہمیں ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو ووٹ نہیں دیا تھا پچھلے الیکشن میں، لیکن ابھی عمران خان نے جس طرح تھوڑا سا سمیع صاحب میں آپ کو روکوں گی. امیر عباس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. امیر عباس، معاملہ یہ ہے کہ عوام کو ساتھ لے کر اپوزیشن بھی، پہلے بلاول صاحب، پھر مولانا صاحب، اب پاکستان مسلم نون، اور عوام کے ساتھ ہی اب پاکستان تحریک انصاف. تو معاملہ عوامی ایک جانب ہے کہ عوام کی طاقت اور عوام کی قوت ظاہر کرنا ہے. دوسرا معاملہ عوامی نمائندوں کا ہے جو فیصلہ کریں گے تحریک عدم اعتماد کامیاب یا ناکام پر. تو عوامی فیصلہ جو بھی ہو، لیکن اس وقت تو عوام کے نمائندوں کا فیصلہ ہے وہ جو کرنا ہے. لیکن یہ عوام کے نمائندوں میں خاص طور پر جو اتحادی ہیں وہ نہ ہاں میں ہیں نہ نہ میں ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ جو کسی اور نشستوں پر جیت کر آئے، بلے کے نشان پر وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. تو عوام تو کچھ اور سوچ رہی ہے، یا عوامی نمائندگان کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے پارلیمان؟ مدثر، جیسے سمیع صاحب پہلے فرما رہے تھے نا کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان کی جگہ پہ دیکھیں نا، جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے سپریم کورٹ سے، انہوں نے کیا کیا؟ لانگ مارچ شروع کر دیا. مجھے کیوں نکالا؟ بھائی اگر ایک بندہ سپریم کورٹ سے ڈسکوالیفائی ہونے کے بعد لانگ مارچ کر سکتا ہے تو ایک پرائم منسٹر اگر اس کو ہٹائیں گے تو کیا اس کو بھی جلسے کرنے کا آپ حق نہیں دے سکتے کیا؟ فطری بات ہے. کوئی بھی ہو عمران خان کی جگہ پہ، آج پیپلز پارٹی کا بھی کوئی وزیر اعظم ہو، اس کو اگر آپ 3.5 سال کے بعد نکال دیں گے تو ایسا تو نہیں کہ وہ واپس اپنے گھر پہ یا کسی فارم ہاؤس میں جا کے اور وہاں پہ وہ سن بات لینا شروع کر دے گا کسی بیچ پہ. اس نے عوام میں اگر رہنا ہے، اور عمران خان صاحب اس وقت ان کی جو صحت ہے، 70 سال ان کی ایج ہے، مزید اگلے 8-10 سال وہ پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیو رہ سکتے ہیں. وہ نہیں چھوڑیں گے اس پالیٹکس کو. وہ بنی گالا یا لنڈن نہیں چلے جائیں گے اپنے بچوں کے پاس. انہوں نے یہیں رہنا ہے. وہ سیاست کریں گے، ہاریں جیتیں، ان کا کچھ نہ بنے سیاست میں، وہ 4تھے نمبر پہ چلے جائیں، 10ویں نمبر پہ چلے جائیں، لیکن وہ پالیٹکس کرتے رہیں گے.
اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ جو رومانس ہے، اس رومانس کا اگر کوئی متبادل فورس بنے گی تو وہ آبویسلی اپوزیشن میں عمران خان صاحب ہی ہوں گے. تو وہ جتنے پاپولر ہوں گے وہ وقت آنے والا بتائے گا، لیکن ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریوائیو کریں، اور انہوں نے کسی حد تک ریوائیو کیا ہے. دیکھیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ پچھلے 3 ہفتوں سے جو جلسے کر رہے ہیں اس میں انہوں نے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ووٹر توڑے ہوں، لیکن ان کے اپنے ووٹر، ان میں سے جو 35-40% لوگ جو ڈسہارٹ ہو گئے تھے ان کی پرفارمنس سے، یا فرسٹریٹ تھے، یا وہ ہائبرنیشن میں چلے گئے تھے، وہ کہتے تھے یار یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو کچھ اور کہہ کر آیا تھا اور یہ کچھ اور کر رہا ہے، ان لوگوں کو واپس عمران خان نے انٹیکٹ کر دیا، ان کو واپس اس نے اپنے پول میں شامل کر لیا ہے. اور ان کو اب وہ حب علی نہیں، بغض معاویہ، وہ کہتے ہیں اچھا ہاں بھئی یہ نواز شریف کون ہوتا ہے عمران خان کو نکالنے والا، یہ آصف زرداری کون ہوتا ہے عمران خان کو نکالنے والا. تو وہ جو ان کا اپنا ووٹر تھا اس کو انہوں نے واپس انکیش کروا دیا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو 3 کا فریم ہے اس نے بہت فائدہ پہنچایا. اگر الگ الگ ہوتے تو بات اور تھی، لیکن اکٹھے ہو کر جو ایک ان کا اپنا بیانیہ تھا پی ٹی آئی کا کہ چور اکٹھے ہو گئے ہیں حکومت کے خلاف، اس کو مطلب ہے کہ تقویت ملی ہے، اس کو بائی کیا پھر عوام نے. لیکن بات یہ یہاں پر امیر عباس کہ کیا یہ جو تحریک عدم اعتماد کی جو انہوں نے آن ٹیبل اس کو کروانا چاہے، کیا ڈیسپریٹلی کر لیا ہے؟ پھر ابھی اگر سے سپوز قبل از وقت انتخابات اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو ان کی تیاری کیا ہے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جناب قرضے اتنے لے لیے، مہنگائی اتنی ہے، یہ کر کیا رہے ہیں، کیا یہ سنبھال لیں گے حکومت کو؟ دیکھیں دو باتیں ہیں نا. ایک تو یہ کہ قبل از وقت انتخابات، اس کے لیے تو کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہوتی اپوزیشن کو. اپوزیشن تھرو آؤٹ دی ٹینیور تیاری ہی کرتی رہتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کوئی بھی ہو وہ حکومت کو برا بھلا کہتی ہے، حکومت میں کیڑے نکالتی ہے، لوگوں کی سمپتیز ون کرتی ہے، ان کو یہ احساس دلواتی ہے کہ حکومت بڑی ظالم ہے، بے رحم ہے، کرپٹ ہے، فلانی ڈمکانی، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی اپوزیشن کی تیاری ہوتی ہے. جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ اگر الیکشن میں نہیں جاتے اور وہ اسی پارلیمنٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں اگلے 1.25 سال کے لیے یا وٹ ایور جتنے وقت کے لیے بھی، تو اس کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. 2 دن پہلے شہباز شریف صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں تھے اور ان سے اینکر نے جب سوال کیا کہ جو پیٹرولیم پرائسز ہیں ان کو آپ کیسے کم کریں گے، تو اس کا شہباز شریف صاحب نے جواب دیا. اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے جان بوجھ کے جواب دیا ہوگا، وہ یہ ان سے حقیقت کا ایک طرح سے کنفیشن ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بھئی پیٹرولیم پرائسز جو ہے اس میں تو میرا کوئی بس نہیں چلے گا، وہ تو انٹرنیشنل پرائسز سے لنک ہے. تو پھر جھٹ اینکر نے سوال کیا کہ بھائی عمران خان بھی تو یہ بات کر رہے ہیں، اگر انٹرنیشنل پرائسز آپ کے آڑے آ رہی ہیں تو ان کی بھی تو آڑے آ رہی ہیں. تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. تو یہ پاور میں آتے ہیں اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں اس پارلیمنٹ کو، تو اپوزیشن کے پاس کوئی حل نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کو نکالنا، عمران خان کی جگہ پہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا مدثر انصاری، اس کو نکالنا حل نہیں تھا. حل تھا نظام کو بدلنا. آپ سب کو بیٹھ کے پہلے نظام کے اوپر ایک کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا کہ یہ چیزیں، یہ نظام بدلنے والے جو معاملہ ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. فاروق عادل صاحب بھی موجود ہیں، سمیع صاحب بھی. لیکن اس سے پہلے پریڈ گراؤنڈ کی صورتحال جان لیتے ہیں. پریڈ گراؤنڈ کے باہر ہمارے نمائندے زاہد فاروق موجود ہیں، ان سے تازہ ترین وہاں صورتحال جانیں گے. جی زاہد فاروق، آگاہ کیجئے گا، آپ پریڈ گراؤنڈ کے باہر موجود ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی بالکل، پریڈ گراؤنڈ کے باہر ہم موجود ہیں اور پنڈی اسلام آباد کا جو سنگم ہے فیض آباد، وہاں کے اوپر قافلوں کی جو آمد کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. دور دراز سے لوگ آئے ہیں، چاروں صوبوں سے. آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ اس وقت کراچی سے رکن صوبائی اسمبلی بھی موجود ہے اور ایم کیو ایم کے وہاں پہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی موجود ہے. بات کرتے ہیں، کراچی سے آئے ہیں ایک بڑا قافلہ لے کے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، آج جو ہم یہاں پہنچے ہیں، ہم صرف اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہو اور جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.